السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہندوستان کی سرزمین پر سینکڑوں برس مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ ان کا دور حکومت امن اور سلامتی اور مسلم اور غیر مسلم کے درمیان محبت اور ہمدردی، عدل اور انصاف کا ایک آئینہ تھا۔ یہی وہ ملک ہے کہ جس کی آزادی کے لیے مسلمانوں اور خاص کر علماء نے جتنا خون بہایا ہے، شاید کہ غیر اتنا پسینہ بہائی ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ صادر کرتے ہوئے انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کا حکم دیا تھا۔ یہی وہ ملک ہے کہ جس کی آزادی کے لیے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی نے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، جہاں سے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ جیسے ہزاروں فرزندان اسلام نے جنم لیا، جنہوں نے برادران وطن کے ساتھ مل جل کر انگریزی حکومت کے خلاف جنگیں لڑی تھی۔ لیکن موجودہ حکومت انہی کے سپوت کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل رہی ہے، باری باری کر کے چن چن کر جیلوں میں ٹھونس رہی ہے۔ کبھی تبدیلی مذہب کے نام پر داعیہ اسلام، اسلامی اسکالر حضرت مولانا کریم صاحب صدیقی کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو کبھی مفتی جہانگیر کو، تو کبھی مفتی عبدالسمیع کو، کبھی عمر گوتم کو، تو کبھی تبدیلی مذہب کے نام پر ڈاکٹر ذاکر نائب پر حملہ کیا جاتا ہے اور انہیں ملک سے دربدر کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کے سارے منصوبے تیار ہو رہے ہیں۔ آزاد بھارت میں مسلمان اب آزاد نہیں، بلکہ غلامیت کے زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے مذہبی مقامات اور دینی ادارے بھی محفوظ نہیں۔ ہر آئے دن کچھ نہ کچھ چھیڑ خامی ضرور کی جاتی ہے۔ اگر کوئی حق کی آواز لگاتا ہے، وہ بھی نشانے پر آ جاتا ہے۔ ہم اپنی آواز کو حق کے لیے ہمیشہ لگاتے رہیں گے۔ ہمارا خاموش رہنا غوث کا تحفظ مت سمجھو، ہر مسئلے کو مسئلہ کشمیر مت سمجھو، ہر مسئلے کو مسئلہ کشمیر مت سمجھو۔ جتنا تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، جتنا تمہارا ہے اتنا ہی ہمارا ہے۔ بھارت کی اس دھرتی کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھو۔